کوئی درہم و دینار کا چکر ہوگا، کوئی کاروبار کا معاملہ ہوگا، کوئی جو ہے کسی طرح کا بزنس کا پارٹنرشپ کا معاملہ ہوگا، کوئی بھی معاملہ ہوگا، شاید تم اسی لیے جا رہے ہو، تو اس بندے نے جواب دیا غیر انی احببتہ فی اللہ، نہیں نہیں، ہم اس کے پاس اس لیے نہیں جا رہے ہیں کہ کوئی کاروبار کریں، اس کے پاس کسی بزنس کے حوالے سے نہیں جا رہے، کسی طرح کی پارٹنرشپ میں نہیں جا رہے ہیں، بلکہ اس کے پاس اس لیے ہم جاتے ہیں کہ جب ان کو ہم دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی مجھے خدا یاد آنے لگتا ہے، جب اس کی باتیں سنتے ہیں تو میرا دل پاک ہوتا ہے، جب اس کی نگاہوں کو دیکھتے ہیں تو میرا دل صاف ہوتا ہے، جب میں اس سے باتیں کرتا ہوں تو وہ بات کرتا ہے لیکن معرفت خدا کی دلا دیتا ہے، پہچان مولا کی دلا دیتا ہے، پہچان اللہ کی دلا دیتا ہے۔ تو فرشتے نے کہا اچھا ایسا معاملہ ہے؟ کہا ہاں یہی بات ہے۔ تو فرشتے نے کہا تم مجھے انسان سمجھ رہے تھے؟ تم مجھے انسان سمجھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں انسان ہی تو ہے۔ کہا نہیں نہیں، انی رسول اللہ الیکم، میں انسان نہیں ہوں بلکہ میں اللہ کا بھیجا ہوا تمہارے پاس ایک فرشتہ ہوں، ایک فرشتہ ہوں۔ جیسے ہی اس نے یہ سنا تو اس سادے مرید کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ کہا مجھے گاؤں میں کوئی نہیں جانتا، بغل والا گھر والا مجھے نہیں جانتا، اور کہا یہ محبت ولی کی کا صلہ مل رہا ہے کہ عرش بری سے سلام آ رہا ہے، آسمانوں سے اللہ کا پیغام آ رہا ہے۔ فوراً اس نے پوچھا کہ بتائیے آخر اللہ نے آپ کو بھیجا ہے تو رب نے کیا کہہ کر کے بھیجا ہے؟ آپ کیا پیغام لے کر کے آئے ہیں؟ کیوں آئے ہیں؟ اس بندے، اس فرشتے نے جواب دیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی اس بندے سے ویسے ہی محبت کرتا ہوں جس طرح سے وہ میرے بندے سے محبت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ اللہ کے ولی سے محبت کر رہا ہے تو اسی طرح میں بھی اس سے محبت کر رہا ہوں۔ تو محبت ولی کا صلہ یہ ملتا ہے کہ بندہ محبوب خدا بن جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو یہ محبت ولی کا صلہ ہے، اس کا جو ثمرہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں جب ہم اللہ کے بندوں سے قریب ہوتے ہیں نا تو ہم ادھر قریب ہوتے ہیں، حقیقت میں ہم رب سے قریب ہو جاتے ہیں، ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اب آئیے ذرا غوث پاک کی شان سماعت کیجئے۔ یہ تو ہم نے کل اولیاء کے بارے میں بتایا، اب چونکہ موقع کے مناسبت سے جشن غوث الورا ہے، اسی مناسبت سے چند ایک باتیں اور سماعت کر لیجیے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، یاد رکھیے ہم لوگ کرامت سنتے سنتے بہت کرامتیں ہم نے سن لی ہے کہ نہیں؟ بہت کرامتیں ہم نے سن لی، اور کرامت سننے کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم لوگوں نے غوث پاک کو صرف کرامت کے حوالے سے ہی جانا۔ جب غوث پاک کا نام آتا ہے تو ذہن میں ایک ہی خیال آتا ہے، مردے کو زندہ کرتے تھے، سبحان اللہ، 12 برس کی ڈوبی ہوئی کشتی کو تیرا دیا تھا، اور جو ہے دسترخوان پر ہڈیوں کو جمع کر کے اسے مرغا میں تبدیل کر دیا تھا، جیسا کہ آپ نے سنا۔ یہی ہمارے ذہن میں آتا ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ غوث پاک بہت بڑے عالم دین بھی تھے، بہت بڑے اپنے وقت کے فقیہ بھی تھے، بلکہ میں فقیہ اعظم کہوں، بہت بڑے فقیہ اعظم تھے، بہت بڑے محقق تھے، بہت بڑے مدبر تھے، بہت بڑے مدرس تھے، بہت بڑے مفتی تھے۔ اور غوث پاک نے صرف کرامت نہیں دکھائی بلکہ 37 سال بغداد کی سرزمین پر بیٹھ کر آپ نے قال اللہ و قال رسول کا سبق بھی پایا، قال اللہ اور قال رسول کا درس بھی دیا ہے۔ اس لیے غوث پاک کو اس طرح سے بھی سمجھیے، ہم کرامت بیان نہیں کریں گے، ہم غوث اعظم کی شان بیان کریں گے، علمی مقام بیان کریں گے۔ ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے، حضور غوث پاک کے بیٹے نے اسے نقل کیا ہے، حضرت علامہ عبد الرزاق نام، انہوں نے نقل کیا، فرمایا کہ ایک مسئلہ چھڑ گیا، مسئلہ بہت دلچسپ ہے، سنیے گا مزہ ہے۔ ایک مسئلہ چھڑ گیا، مسئلہ یہ تھا کہ ایک بندے نے کہا کہ میں اپنے رب کی ایسی عبادت کروں گا، اپنے رب کی ایسی عبادت کروں گا
کہ وہ عبادت اس وقت میں پوری دنیا میں کوئی نہیں کر رہا ہوں، تنے تنہا میں ہی وہ عبادت کر رہا ہوں گا۔ اس کے بعد کہا کہ اگر میں ایسا نہ کر پایا تو پھر میری بیوی مجھ پر حرام، یعنی میری بیوی کو طلاق۔ آج کل یہ معاملہ بہت تیزی سے چل رہا ہے، طلاق کا بھی معاملہ بہت تیزی سے چل رہا ہے۔ آج دیکھیے ہر گاؤں محلہ اس قبیح بیماری سے جوجھ رہا ہے، پریشان ہو گیا ہے۔ تھوڑا سا مزاج گرم ہوا، آیا بیوی کے اوپر غصہ نکال دیا، اور یہاں تک صرف غصہ نہیں نکالا بلکہ پورے طور پر نکال دیا۔ اور بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ہیں معاذ اللہ کہ وہ معاشرے کی جو ہے بے عزتی اور بدنامی سے بچنے کے لیے طلاق دے دیا، اس کے بعد کہا کہ حل مت کرنا، اور اسی طرح رکھا ہوا ہے۔ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے وہ بندہ، بہت بڑا گناہ ہے، زنا کر رہا ہے۔ اس لیے ان مسئلوں کو بھی سیکھیے۔ غصہ میں ہو، شراب کے نشے میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، بیوی کو طلاق دے دیا، صحیح لفظ بول دیے، طلاق ہو گئی۔ اس لیے جب غصہ آئے نا تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں بیٹھ جایا کرو، غصہ آئے تو بیٹھ جایا کرو۔ فون پر بات ہو رہی ہے تو فون کاٹ دو، تھوڑی دیر کے بعد غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور یہ نتیجہ ہے، غصے میں دے دیا، اس کے بعد پچھتا رہا ہے۔ اب کوئی راستہ نکالو۔ مفتی صاحب گیا مفتی صاحب کے پاس، حضرت ایسا ایسا ہو گیا، کیا مسئلہ بنے گا؟ مفتی صاحب نے کہا کہ پہلے سے پوچھنا چاہیے تھا، پہلے پوچھ لیتا تو یہ نوبت ہی نہ آتی، یہ تم نے بعد میں کیوں پوچھا؟ ختم ہو گیا معاملہ۔ یہی معاملہ ان کے ساتھ بھی تھا، انہوں نے ایسے شوق عبادت میں ایسی شرط رکھ دی، کہا کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ دنیا میں کوئی بھی نہیں کر رہا ہوگا، اگر نہیں کر پایا تو میری بیوی کو 3 طلاق اور میری بیوی مجھ پر حرام۔ بڑے بڑے مفتیوں کے پاس یہ مسئلہ پیش کیا گیا، سب نے یہی کہا کہ تیرے مسئلے کا حل نہیں ہے، تیری بیوی تجھ پر حرام ہوگی، تیری بیوی تیرے نکاح سے نکل گئی۔ بڑے بڑے مفتیوں کے پاس، بلکہ روایت میں یہ تک آیا ہے کہ ہندوستان سے وہ مسئلہ چلا اور چلتے چلتے بغداد پہنچ گیا، غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ اور جیسے ہی میرے غوث پاک نے یہ مسئلہ دیکھا تو دیکھتے ہی بغیر تأمل کے، یعنی بغیر سوچے سمجھے، کچھ نہیں سوچا اور ذرا بھی وقت نہیں لیا، قلم اٹھایا، سوال کے نیچے جواب لکھنا شروع کر دیا۔ سوال کے نیچے جواب لکھنا شروع کر دیا۔ جواب کیا تھا معلوم؟ جواب یہ تھا کہ ایسی عبادت تو کوئی نہیں کہ تو دنیا میں کرے اور کوئی نہ کرے۔ تو نماز پڑھے گا، ہو سکتا ہے کہ کوئی اور کہیں پڑھ رہا ہو، تو روزہ رکھے گا، ہو سکتا ہے کوئی اور بھی روزے دار ہو، تو حج کرے، تو جو ہے زکوٰۃ دے گا، ہو سکتا ہے کوئی اور بھی زکوٰۃ دے رہا ہو، تو حج کرے گا تو اکیلا حج تو کرے گا نہیں۔ یہ ساری باتیں آ گئی، سارا مسئلہ یہاں پہ آ کے پھنس گیا کہ آخر کیسے ہوگا، اس مسئلے کا حل کیا ہوگا؟ حضور غوث پاک نے فرمایا ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ وہ بندہ فوراً یہاں سے مکہ چلا جائے، خانہ کعبہ چلا جائے، مطاف کو خالی کروا دے اور جو ہے تنے تنہا طواف کرنا شروع کر دے۔ وہ طواف کرے گا، دنیا میں صرف وہی اس وقت طواف کرنے والا ہوگا، دوسرا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پڑھ گئے کیا آپ لوگ؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، غوث الورا کانفرنس، امام غوث اعظم، تعلیمات غوث اعظم۔ تو غوث اعظم کا علمی مقام اتنا بلند کہ بڑے بڑے مفتی جہاں ہار گئے، وہاں سے میرے غوث نے قلم چلانا شروع کیا۔ تو اس اعتبار سے بھی دیکھیے، اور مصطفیٰ جان رحمت سنیے، غوث پاک کی شان سنیے۔ شان یہ ہے، آج ہماری مجلس میں اگر کوئی سونے لگے نا تو مقرر تقریر کرنا چھوڑ دے گا، اس کو اٹھائے گا، نعت خواں نعت پڑھنا چھوڑ دے گا، اس کو اٹھائے گا۔ لیکن میرے غوث ہیں، تقریر کر رہے ہیں، ایک بندہ سو رہا ہے۔ غوث اعظم تقریر کر رہے ہیں اور ایک بندہ سو رہا ہے، غوث پاک نے اٹھایا نہیں بلکہ خود اٹھ کر کے اس کے پاس چلے، اٹھ کر کے چلے گئے اور جا کر کے وہاں کر دیا۔
तो बैठ करके दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया।